باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی عرض۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج کل کی جیسے معاشی حالات ہیں، جس طرح رزق کی تنگی ہے، جس طرح مہنگائی ہے، ان سب حالات سے نپٹنے کے لیے جو ہے ہمیں بہت سے نسخوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے رزق میں وسعت و کشادگی پیدا کر دے۔ اور رزق میں وسعت و کشادگی جو ہے وہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ وہ رزق میں برکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور رزق میں برکت جب ہوتی ہے تو ساتھیوں، ایک چھوٹا سا برتن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، لیکن جب رزق میں برکت نہ ہو تو ایک جو ہے اگر کمرہ بھی آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بھرا ہوا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے تھوڑا ہوگا۔ ساتھیوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو ساتھیوں، چلتے ہیں اب اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار کہا گیا کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت پر بلائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا تھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات تنگ تھے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹا سا برتن تھا جس پر آپ نے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا تھا، جس سے جب ابو جہل نے دیکھا تو اس نے بڑا ہی مذاق اڑایا اور کہا کہ اتنا کم کھانا ہے اور آپ نے سارے رشتہ داروں کو دعوت دے دی ہے، اب یہ کس طرح پورا ہوگا؟ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، کھانے میں اس قدر برکت ہو گئی کہ پورے قریش نے کھانا کھایا لیکن کھانا اسی طرح موجود رہا۔ تو ساتھیوں، یہ ہے برکت، یعنی کم چیز جو ہے وہ سب پہ پوری ہو جانا برکت ہوتی ہے، اور برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں دیتا ہے۔ برکت کس طرح آتی ہے، کس طرح رزق میں وسعت ہوتی ہے؟ ہم سب ساتھیوں اس چیز کے پیچھے تو بھاگتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ نہیں ساتھیوں، ہمیں بڑے ہوئے رزق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برکت والے رزق کی ضرورت ہے جس سے ہماری ضروریات بھی پوری ہوں اور جو خیر و برکت والا ہو، جو پاک و طاہر رزق ہو۔ ساتھیوں، رزق بڑھنے کا جو آج آپ کو مجرب طریقہ بتایا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو پڑھنا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ویسے جو ہے اگر جو کچھ ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، کھانا پینا، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہوتا ہے، یعنی بہترین صدقہ اپنی اولاد کو کچھ کھلانا پلانا ہے۔ تو ساتھیوں، کہتے ہیں کہ صدقہ دو، چاہے وہ کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اب کس کا پیٹ بھرنا ہے کھجور کے آدھے ٹکڑے سے، لیکن اس کا بھی کہا گیا ہے کہ راہ خدا میں دو، اور خدا کی ذات بہت کریم ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ کسی کا احسان رکھ سکتی ہے؟ تو ساتھیوں، سب سے زیادہ جو ہے اپنی اولاد کو دینے کے بعد جو چیز آپ کے پاس بچتی ہے، اس پر سب سے زیادہ حصہ حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ تو آپ نے رزق میں برکت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کھانا دیں۔ آج کل جیسا رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں جو کچھ آپ افطاری کے لیے بناتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں روزے کے ساتھ ہیں، بھوکے ہیں، تو آپ ان کو، چاہے وہ مسلم نہ بھی ہوں، تو آپ ان کو کچھ افطاری جو ہے وہ بھیج دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے رزق میں وسعت و کشادگی ہوگی، آپ کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کشادہ ہوگا، اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ سے دور بھاگیں گی، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام کہ جو کچھ آپ اپنے کھانے میں بناتے ہیں، بجائے اس کو ایسے کھانے کے، آپ اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بست سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے گئے ہیں، ان سب کی روحوں کو ہدیہ کر دیں، اور پھر اس کو اپنے عزیز و اقارب میں جو غربا ہیں ان میں تقسیم کر دیں، جو آپ کی ضرورت سے بچ جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ برکت ہو جائے گی، بہت زیادہ وسعت ہو جائے گی، اور آپ کو جو کروڑہا ارباہا لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بست سے لے کے آج تک اس دنیا سے گئے ہیں، ان سب کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ساتھیوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد جو ہیں
وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے ان کے لیے کوئی فاتحہ دے، کوئی خیرات کرے، کوئی صدقہ دے، تو یہ جب ان تک پہنچتی ہے تو ان کے اندر سے جو دعائیں نکلتی ہیں اس کے بھی آپ حقدار بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی لطف و کرم کے بھی حقدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ کل جب آپ عالم برزخ میں ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بھی اگر کوئی دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح غیب سے کچھ لوگوں کو بھیجے گا جو آپ کی آخرت کا سامان پیدا کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہم سب پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔